بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 30ویں دن کے روزے کی دعا۔ اللہم اجعل صیامی فیہ بالشکر والقبول علی ما ترضاہ ویرضاہ الرسول محکمۃ فروعہ بالاصول بحق سیدنا محمد وآلہ الطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب کہ جو بھی اس دعا کی تلاوت کرے گا اللہ تعالی انبیاء اور اوصیاء اکرام کی خاطر اس کا اکرام فرمائے گا۔ 30ویں روزے کا ثواب جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، فرماتے ہیں جب 30 دن مکمل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں 1000 شہید اور 1000 صدیق 50 سالہ عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ ہر روزے کے بدلے 2000 روزوں کا ثواب لکھے گا۔ دریائے نیل سے جو کچھ اگاتا ہے اس کی تعداد میں درجات بلند کرے گا۔ جہنم سے نجات، پل صراط سے گزرنے کا آسان طریقہ، عذاب سے امن عطا کرے گا۔ جنت کا ریان نامی دروازہ جو قیامت تک نہیں کھلے گا لیکن اسے حضرت ختمی مرتبت کی امت روزے دار مرد و خواتین کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پھر جنت کا خازن فرشتہ ندا دے گا کہ جس کی اس ماہ رمضان میں مغفرت نہ ہو سکی پھر کس مہینے میں اس کی مغفرت ہوگی، اور بزرگ و برتر خدا کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے اور یہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ آیا جیسے امتحان ختم ہونے کے بعد نتیجہ اعلان کیا جاتا ہے اور انعامات تقسیم کیے جاتے، اسی انداز سے خدا نے عید کا دن اس کے بعد کا دن قرار دیا، اور عید کے دن کے مسائل میں مہمان کے عنوان سے انسان کو ایک اور شرف دیا کہ اپنے مہمان کا فطرہ بھی خود ادا کرے تاکہ محبت و الفت میں اضافہ ہو اور مہمان نوازی عبادت فطرت کے انداز سے اور مستحکم اور مضبوط ہو سکے۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام 30ویں رات کے اعمال بیان کرتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی 30ویں کی رات 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے انجام دے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، پھر 100 مرتبہ نماز کے بعد 100 مرتبہ رسول خدا پر درود بھیجے تو خدا اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ اس رات میں غسل کی تاکید بھی اور وہ دعا جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ زکوٰۃ فطرہ کے چند مسائل آغائے سیستانی کے فتاویٰ کے اعتبار سے تقریباً یہ وہ مسائل جو دیگر مراجع الزام کے لحاظ سے بھی قریب واقع ہوئے، اور جتنے مسائل اب تک بیان کیے گئے تمام کی لسٹ میں ان کی تفصیلات کے لیے لازم ہے کہ آپ علماء سے رجوع کیجئے، ایسے معتبر علماء سے جو مسائل کو بیان کرنے پر مہارت رکھتے ہوں، یا ایسی کتب سے رابطہ کیجئے جن میں مسائل باقاعدہ مراجع الزام کے سند کے ساتھ بیان کیے گئے ہوں، یعنی کہ قابل اعتماد کتب سے رجوع کیجئے۔ عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت، اب چاہے 29 روزے مکمل ہوں اور پھر چاند نمودار ہو جائے، یا 30 روزے مکمل ہوں اور چاند نمودار ہو،
غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو اور نہ تو بے ہوش ہو اور نہ فقیر ہو اور نہ کسی دوسرے کا غلام ہو، تو ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے یہاں کھانا کھانے والوں میں شامل کیے جاتے ہوں، فی کس 1 صاع، یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کلو گرام ہوتا ہے، ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر یا علاقے میں استعمال ہوتی ہیں، مثلا گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول یا جوار مستحق افراد کو دے، اور اگر ان کے بجائے ان کی قیمت نقدی شکل میں دے تب بھی کافی ہے۔ احتیاطی لازم یہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو، چاہے وہ گیہوں، جو، کھجور یا کشمش ہو، نہ دے۔ جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں اور اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ پورا کر سکے، وہ فقیر ہے اور اس پر فطرہ دینا واجب نہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام افراد پر عید کی رات فطرہ دینا واجب ہے۔ جو لوگ عید الفطر کی رات غروب کے وقت کسی کے یہاں کھانے والے سمجھے جائیں، ضروری ہے کہ صاحب خانہ ان کا فطرہ دے، قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، مسلمان ہوں یا کافر، ان کا خرچہ اس پر واجب ہو یا واجب نہ ہو، وہ اس کے شہر میں ہوں یا کسی دوسرے شہر میں رہتے ہوں، اس پر لازم ہے کہ ان تمام کا فطرہ ادا کرے۔ یہ مہمان کا مسئلہ، جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کے گھر آئے، رات اس کے یہاں گزارے اور اس کے یہاں کھانا کھانے والوں میں اگرچہ وقتی طور پر شمار ہو، اس کا فطرہ بھی صاحب خانہ پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ فطرہ کے مصارف وہی جو خود زکوٰۃ کے مصارف، لیکن ایک بات یاد رہے کہ غیر سید کسی سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اگر سید اس کے یہاں کھانا کھاتا ہو اور وہ سید کا فطرہ خود نکالتا ہو، تب بھی وہ اس نکالے گئے فطرے جو سید کا فطرہ ہے وہ کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ فطرہ احتیاط واجب کی بنا پر فقط ان شیعہ اثنا عشری فقراء کو دینا ضروری ہے جو ان شرائط پر پورے اترتے ہوں جن کا ذکر زکوٰۃ کے مستحقین میں بیان کیا جاتا ہے، اور اگر شہر میں شیعہ اثنا عشری فقراء نہ ملیں تو دوسرے مسلمان فقراء کو فطرہ دے سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ کسی صورت بھی ناسبی افراد کو فطرہ نہ دیا جائے۔ سورہ والفجر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سورہ فجر اپنی فرائض نمازوں میں پڑھے گا تو وہ قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں ہوگا۔ اگر کوئی شخص سورہ فجر پڑھے گا تو اللہ اس کے 10 گنا زیادہ گناہ معاف فرما دے گا اور قیامت کے دن اسے نور عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی مشکل اور اہم کام درپیش ہو تو سورہ والفجر کو 70 دفعہ تلاوت کر لیجئے، مشکل